ہر انسان کو عزت ملنی چاہیے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، اس کا تعلق کسی بھی شعبہ سے ہو، کسی بھی مذہب کے ساتھ اس کا تعلق ہو۔ جو بھی انسان اس دنیا میں موجود ہے وہ قابل عزت ہے۔ تو احترام کا تعلق اس حقیقت کے ساتھ ہے کہ جیسے اس نے مجھے پیدا کیا ہے، اسی طرح اس نے باقی جو تمام انسان ہیں، باقی جو تمام مخلوقات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو پیدا ہونے کے بعد کوئی بھی مذہب اختیار کر سکتا ہے، کوئی بھی شعبہ اختیار کر سکتا ہے، وہ امیر بھی ہو سکتا ہے، غریب بھی ہو سکتا ہے، تو وہ جو بھی ہو لیکن اس کی جو حیثیت ہے انسان ہونے کی وہ تو اپنی جگہ پہ باقی ہے۔ تو اسی طرح اگر کئی لوگوں کے ساتھ ہمیں اختلافات ہوتے ہیں، تو جب ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دلوں میں نفرت جو ہے اس میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کا جب معاملہ ہو، اس طرح کی صورتحال ہو تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس طرح اللہ پاک نے مجھے پیدا کیا ہے تو یہ بندہ بھی اس کا ایک تخلیقی شاہکار ہے۔ تو جب ہم اس طرح کی سوچ اپنائیں گے تو ہم ظاہری طور پر جو اختلافات ہیں ان کو بھول جائیں گے اور خدا کی خدائی میں گم ہو جائیں گے، اور مخلوق کو بھی اس طرح ہم خالق کے آئینے سے دیکھیں گے۔ تو مخلوق کی جب ہم نے احترام کرنا ہے تو وہ ہمیں اس کے لیے نہیں کرنا، وہ خالق کے لیے کرنا ہے۔ تو مومن جو ہے جس طرح پھول کو وہ قدرت کا شاہکار سمجھتا ہے، اسی طرح وہ کانٹے کو بھی اس کا شاہکار سمجھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ ایک دن تشریف فرما تھے مدینہ پاک میں، تو یہودی کا جنازہ گزرا اور آپ احترام میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تو لوگوں نے بعد میں بتایا کہ یہ تو یہودی کا جنازہ تھا، تو آپ نے فرمایا کہ کیا وہ انسان نہیں تھا؟ الیست نفسا،